جسٹس بنایا ہے اس کا حق ادا کرو. کوئی حق نہیں ہے اس کا. ہم نے آپ کو کیوں بنایا؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، ایک طریقہ ہو سکتا ہے. اور کیا ہے وہ؟ تو ایک تمہاری 4 بیویوں میں سے ایک بیوی کو مرتد بنا دینا. وہ یہ کہتے میں خدا کو نہیں مانتی، میں رسول کو نہیں مانتی، تو اسی وقت کو کیا ہو جائے گی؟ مرتد. اب جب مرتد ہو جائے گی تمہارے نکاح سے نکل جائے گی، اور اسی وقت تم، اور مرتد ہونے کی حالت صورت میں عدت میں بیٹھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو ادھر دعا اور ادھر تم شادی کر سکتے ہو. تو مفتی نے کیا کام کیا؟ بادشاہ کی خواہش کو پوری کیا اور ایک مسلمان عورت کو مرتد بنا دیا. یہ کس نے کیا؟ یہ مفتی نے کیا، جس کا کام صحیح فتویٰ بیان کرنا، جس کا کام اللہ رسول کے احکام کو بیان کرنا تھا. اس نے اللہ رسول کے احکام کو بیان کیا، مگر آپ دیکھو کس پردے کے اندر بیان کیا. ابتدا، طلاق، عزت نہیں، سارے مسئلے بیان کیے. سہارا لیا تو شریعت کا اور کام کیا تو ابتدا. یہ کام کون کر رہے تھے؟ یہی لوگ تھے جو بادشاہوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، لاکھوں روپے اسے دے رہے تھے، اور دین کو جاننے کا علم رکھنے کے باوجود کام کر رہے تھے تو دین کے خلاف میں کام. اس کا کیا اس کے لیے کسی پیغمبر کو بھیجا جا سکتا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ میں بند کر، میں نبوت کا سہارا لے کر دنیا کو بدنام کر، دنیا دین کو بدنام کرنے والے، دنیا کو خراب کرنے والے یہ 4 بندے تھے. صوفیہ نے الگ الگ طریقہ اختیار کر لیا، صوفیہ نے الگ طریقہ اختیار کر لیا تھا. بڑے بڑے خانقاہیں بنائے ہوئے جا کر اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کام چل رہا ہے کس کا؟ نشہ. کام چل رہا ہے گانجے کا. بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ، اور دیکھ کر کہتے ہیں ارے نماز تو دل کی پڑھنا چاہیے، نماز دل کی پڑھنا چاہیے. ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم دل کی نماز پڑھتے ہیں. یہ سب بے وقوف ہے جو یہ سجدے اور رکوع کر رہے ہیں. ایک خانقاہ میں مسجد نہیں، نماز نہیں، لوگ برابر ہیں. جب حضرت نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے نمازیوں کی کثرت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے میجے موت کو بھیجا تو میجے موت نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا تم کو یہ لگا کر کہتے ہو کہ تم کو نماز پڑھنا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میجے موت کو 12 سال کا جذبہ دیا اور یہ فرمایا جذبے کی حالت میں نماز معاف نہیں، میں جذبے کی حالت میں میرے پاس سے زمین پر بھیجتا ہوں تاکہ تم کو نماز پڑھنا چاہیے. کہاں ہے وہ بات کہ جذبے میں نماز معاف ہو جاتی ہے، اور کہاں ہے یہ بات کہ جذبے کی حالت میں سے اللہ کے پاس سے اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے اور زمین پر لاتا ہے. لوگ نماز پڑھتے ہیں عرش پر جانے کے لیے، پر کبھی آپ نے سنا کہ عرش پر سے لوگ زمین پر نماز پڑھنے کے لیے آئے؟ یہ کس نے بتایا؟ معمولی بات نہیں ہے. کیا انقلاب برپا کیا مہدی موعود نے؟ مہدی موعود نے وہ انقلاب برپا کیا، لوگوں کو بتایا کہ تم پڑھتے ہو عرش پر جانے کے لیے، اور میں عرش پر ہوتے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے کہاں آتا ہوں؟ زمین پر آتا ہوں. کیا مقام بتایا؟ کیا مقام بتایا؟ یہ مقام بتانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی موعود بھیجا. دنیا میں انقلاب برپا کر دیا. لوگ اس چیز کو بڑی سمجھ رہے تھے، مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، شریعت سب سے بڑی چیز ہے. شریعت
سب سے بڑی چیز ہے، خدا کے پاس جانا ضرور ہے، پر یاد رکھو جب تک شریعت کی سڑی نہیں لگاؤ گے اس وقت تک خدا کے پاس جا نہیں سکتے۔ اور جانے کا دعویٰ کرو اور شریعت کی سڑی نہ لگاؤ تو میں اس کو گمراہی کے نام سے یاد کرتا ہوں۔ کیا یہ انقلابی تعلیم کوئی دے سکتا تھا؟ کوئی دے کر بچ سکتا تھا؟ اللہ کا خلیفہ ہی تھا جس نے لوگوں کے سامنے اس بات کو اعلان کیا۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس لٹ بڑھا لیں اور مارتے رہیں اور لوگوں کو دکھائیں کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ مہدی موعود نے فرمایا ارے پہنچا ہوا کب ہو سکتا ہے؟ جبکہ زمین پر پہنچ جائے تو پہنچا ہوا ہو سکتا ہے۔ کیوں اور کیسے بتایا مہدی موعود نے؟ میں آپ کو بتاؤں کیسے بتایا۔ لوگ ہمیشہ چڑھنے کی بات کرتے ہیں، لوگ ہمیشہ چڑھنے کی بات کرتے ہیں۔ موسیٰ نے بھی طور پر چڑھے، کیا ہوا؟ چڑھنے کی بات ہوئی تھی، موسیٰ نے بھی چڑھنے کی کوشش کی، دعا کہے جا کر طور پر۔ عیسیٰ نے بھی چڑھنے کی بات کی، کہاں تک گئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلایا۔ بہت میں نازک بات کہہ رہا ہوں، بہت ہی نازک بات ہے یار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو بلایا، کہاں بلایا؟ وہاں بلایا جہاں کوئی گیا نہیں تھا، وہاں بلایا، نوازا، نوازا، نزدیک بلا کر نوازا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں دور سے سلام بھیجنا آسان ہے، نزدیک بیٹھ کر سلام بھیجنا بہت ہی مشکل بات ہے۔ سارے انبیاء کو اللہ نے سلام بھیجا، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاس، سلام علی ابراہیم، سب پیغمبروں کو اللہ نے سلام بھیجا۔ کہاں سے بھیجا؟ وہاں سے سلام بھیجا جبکہ یہاں تھے، یہ لوگ زمین پر تھے۔ اور رسول اللہ تب کو جب اللہ نے سلام بھیجنا چاہا تو کہا کہ نہیں، میرے حق تمہیں دور سے سلام نہیں بھیج سکتا، تو کیا کرنا چاہیے؟ بلا کر سلام دینا چاہیے۔ آپ اندازہ لگاؤ رسول کا مقام ہوتا ہے کہ بس کیا ہے؟ معمولی آدمیوں کو دور سے سلام بھیجتے ہیں اور خاص آدمیوں کو کب؟ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں نے رسول کے مقام کو بھی نہیں سمجھا۔ کہ بعد میں سب سے بڑی گمراہی یہ پیدا ہوئی کہ رسول کو اپنے جیسا بشر تھا، رسول کو اپنے جیسا بشر تھا، انہوں سمجھا ہی نہیں رسول کیا ہے۔ رسول اپنے جیسا بشر کسی بھی میدان میں، کسی بھی گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا کے رکھو تو پتہ چلے گا کہ رسول کسی نے بھی نہیں سمجھا، مگر لوگ کسی نے سمجھا تو خدا بنا دیا اور نہیں سمجھا تو اپنے جیسا بنا لیا۔ اللہ نے کہا یہ عجیب ظالم بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا صحیح مقام کو بتانے کے لیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح مقام کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے امام سید محمد پوری مہدی موعود علیہ السلام کو مہدی موعود نے اس لیے دعویٰ کیا، لوگوں بدبو اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دعویٰ کیا مذہب ماں کتاب اللہ۔ کن کو دعویٰ کیا؟ ان لوگوں کو دعویٰ کیا جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے تھے۔ ان لوگوں کے سامنے کہا کہ امام شافعی کی پیروی کرتے تھے، امام احمد بن حنبل کی پیروی کرتے تھے اور امام مالک کی پیروی کرتے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی، انقلابی دعویٰ کا تھا۔ آج بھی آپ جا کر کسی بھی مدرسے کے دارالفتہ سے پوچھو فتویٰ،
جب ایک آدمی نے اپنی بیوی کو ایک ہی وقت میں 3 مرتبہ طلاق دے دی تو کیا اس کا حکم کیا ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ ہم سوال کرتے ہیں کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ تو جواب آپ کو ملتا ہے مذہب ابو حنیفہ کی مذہب کی روح سے تینوں طلاق پڑ جاتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کیا سوال؟ شریعت محمدی، اور جواب ملتا ہے ہم کو اس کا۔ اور وہی سوال لے کر آپ کیرلا چلے جاؤ اور وہاں جا کر پوچھو کہ یہ مسئلہ ہوا ہے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو کیرلا کا مفتی جو جواب دیتا ہے وہ یہ جواب دیتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کی روح سے طلاق نہیں پڑی، تینوں ایک ہی طلاق پڑتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کتنے ہوئے مذہب؟ اب امام عرب میں جاؤ الگ، مصر میں جاؤ الگ، کتنے مذہب ہو گئے؟ 4۔ واہ، خدا ایک، رسول ایک، مذہب 4۔ اللہ نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہو؟ مہدی موعود کو بھیجا تو مہدی موعود سے جب علماء نے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ نے کہا مذہب ماں کتاب اللہ واتباع محمد رسول اللہ۔ تو مہدی موعود نے کیا احسان فرمایا معلوم آپ کو؟ کس پر؟ اسلام پر احسان فرمایا۔ احسان فرمایا کا مطلب ہے کہ جس اسلام کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اس اسلام کو آپ نے نہیں، اسلام کے ٹکڑے مت کرو کہ بیجا خبر ہے، اسلام کے 4 ٹکڑے تم نے کر دیے، ہر ایک نام اسلام کا لیتے جا رہے ہو، چورستے پر مارتے ہو۔ یہ چورستہ ہے کہ بھئی یہ مذہب حنفی ہے، یہ کافی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ مالکی ہے۔ دنیا کے سارے مسائل میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی مسئلے میں آپ کرے گا یہ کہا وہ جاہل ہے۔ میں انا مومن انشاءاللہ، ارے حرام ہو گیا، میں مومن ہوں انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ بول دیا، ایسا بولنا نہیں ہے، یقیناً بولنا چاہیے کہ انشاءاللہ بولا تو حرام ہو گیا، جاتی بھی نہیں ہے۔ ایک مسئلے، ایک بات، مطلب حقیقت بیان کرنا نہیں، اپنے سامنے دوسرے عالم کو ڈاؤن کرنا۔ آج بھی یہ کام چل رہا ہے، مذہب کہیں نہیں، مذہب کے معنی یہ کہ اپنے مقابلے میں سامنے والے کو ڈاؤن کر دیا جائے، بس میں جیت گیا۔ یہی کام چل رہا تھا مختلف قسم کے شریعتوں میں، یہ کام چل رہا تھا۔ اللہ تبارک نے کہا ارے میرا مذہب 4 ٹکڑے اور مختلف قسم کی باتیں، اللہ نے کہا نہیں، ایک ہی بات ہونی چاہیے۔ میں یہ موعود السلام دنیا میں جب تک ہے آپ نے دنیا کے سامنے ایک ہی بات کو نہیں کیا، ورنہ مذہب کہاں تھا، اسلام کہاں تھا، اور ہر شخص اپنی بات پیش کرتا اور اس کو اسلام کا نام دیتا۔ آج بھی لوگ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، چھوٹی جیسے کہ ابھی آپ نے سنا زیارت نہیں کرنا چاہیے، پھول نہیں رکھنا چاہیے، گود دینا رکھتا ہے، پھول ڈالنا بیکار بات ہے۔ رسول اللہ کے حدیث ہیں، دیکھو پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھول تو عرب میں نہیں تھے، جہاں سے پھول اڑتی تھی رسول کی ڈالی کو بھی رسول اللہ نے پکڑا، جب دیکھا کہ عذاب ہو رہا ہے اس کو لے کر بیچ میں سے چیرا اور ایک جگہ ایک خبر پر رکھا اور یہ فرمایا جب تک یہ تر و تازہ ہے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس پر عذاب کو موقوف کر دے گا۔ چونکہ رسول اللہ کے ہاتھ میں خوشبو تھی، ہم نے یہ سوچا ہندوستان والوں نے رسول کے ہاتھ میں خوشبو تھی، پسینے میں خوشبو تھی، تو ڈالی کو ہاتھ لگا ہوگا تو ڈالی کیسی ہوگی خوشبودار۔ تو نے کہا ہمارے پاس تو وہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ رسول کی ہاتھ کی ڈالی تو نہیں ہے، تو خوشبو ہی کی پھولوں کو لے جا کر ہم قبر پر رکھتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہ زیارت کرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ کہہ کر رکھا جب تک یہ تر و تازہ رہے گی شاخیں اس وقت تک اللہ ان پر عذاب کو موقوف کر دے گا۔
تو ہمارے پاس جو زیارت کو خود نہیں چڑھ جاتے، پہلے تو پھول لیتے ہیں، اس کے بعد میں مرشد کو بلا لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حسن ظن ہے، وہ بھی ہمارا حسن ظن ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی دعا سے ہمارے بندے کی بخشش ہو جائے۔ پر آئی کہاں سے بات؟ یہ ہم نے اپنے طرف سے ایجاد نہیں کی، یہ بات آئی وہاں سے۔ گھر میں عورتیں لوبان بھی جلاتی ہیں، سودا رکھتی ہیں، یہ بھی غلط بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، یاد رکھو تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں۔ کیا ہے؟ الطیب، ایک خوشبو، والنساء، عورتیں، اور اس کے بعد قرۃ عینی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ دنیا ایک طرف اور پوری دنیا سے رسول اللہ نے پسند کی یہ 3 چیزیں، مگر قربان جانا رسول اللہ یاد بھی کرتے ہیں دنیا کو، میں نماز بیچ میں آ جائے، کیونکہ دنیا میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ نماز کا تعلق دنیا سے نہیں، پر ادا کہاں کی جا رہی ہے؟ دنیا میں۔ اس لیے رسول اللہ نے نماز کو بھی دنیا میں رکھا، دنیا کو رکھا۔ یہ خوشبو بھی پسند ہے، اس لیے ہمارا بزرگ دین نے شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوشبو پسند تھی، اور اس خوشبو میں بھی عود بہت ہے، پر رسول کو جو عود پسند تھا وہ عود ہندی۔ کون سا عود پسند تھا؟ عود ہندی، ہندوستان میں ہونے والا عود پسند تھا۔ آپ میری نظر بہت دور سے آ رہی ہے کہ وہ خوشبو سے مراد ہند سے جو خوشبو نکل رہی تھی وہ کون سی خوشبو کی طرف اشارہ تھا؟ وہ مہیہ ماؤد علیہ السلام۔ خوشبو تو بہت ہے۔ حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بہذا العود الہندی، تم پر اپنے آپ پر لازم کر لو کون سا عود؟ عود ہندی۔ علیکم بہذا العود الہندی فإن فیہ سبعۃ اشفیۃ، اس عود میں یا عود کے دھوئے میں یا خالی عود میں بھی اگر مختلف طریقوں سے استعمال کرو تو 7 بیماریوں کی شفا ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، میں گھر کر اپنے طرف سے نہیں بول رہا ہوں، جو لوگ بخاری کے عاشق ہیں ان کو بھی یہ سن لینا چاہیے، ان کو بھی یہ سننا چاہیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات آتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کانا ابن عمر یستجمر بالعود ویقول ہکذا استجمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ پہلی روایت پیش کیا کس کی؟ بخاری کی، اور یہ روایت پیش کر رہا ہوں مسلم کی۔ یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار اونٹ کو چلایا کرتے تھے، یستجمرو، جیسے ہمارے پاس کیا کرتے ہیں، اونٹ کو ایک برتن لیتے ہیں، اس برتن میں آگ ڈالتے ہیں، پھر اس میں اونٹ کو ڈالا جاتا ہے، اس کو استجمار کہتے ہیں عربی میں۔ تو کان ابن عمر یستجمر بالعود ویقول، اور اس کے بعد یہ ابن عمر کرتے تھے، عبداللہ ابن عمر، اور اس کے ساتھ یہ کہتے تھے ہکذا
استجمل رسول اللہ بھی اسی طرح آگ میں پانی ڈال کر ان کو جلایا کرتے تھے، کیونکہ خوشبو آتی تھی۔ آپ کو بھی چاہیے کہ وہ جلائیں اور اونٹ ڈالیں، دھواں نکلے تو آپ کو اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف پڑھنا اس لیے چاہیے کہ ہم سنت رسول اللہ کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کہ رسول ہمارے مہذبیت میں جو بات آئی ہے وہ غلط ہے، بدعت ہے، لوگ کہتے ہیں۔ کون؟ جو خود بدعتی ہیں وہ کہتے ہیں۔ سنتیوں کو سنت نظر آتی ہے، بدعتیوں کو بدعت نظر آتی ہے، تو کہہ لیتے ہیں۔ تو اب ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں کہ جب چہرم چوتھا دسواں ہوتا ہے، عورتیں آتی ہیں، ان کے سامنے سودا رکھا جاتا ہے۔ تو سودا کیا ہے؟ سودا کیا ہے؟ خوشبو تیل رکھا جاتا ہے۔ وہ بیچاریاں، وہ عورتیں جو پاک ہوتی ہیں، وہ اپنے ہاتھ میں انگلیاں ڈالتی ہیں، اس میں دے کر اس کو ملتی ہیں اور پڑھتی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کیا بات ہے؟ کیونکہ خوشبو خود رسول اللہ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، یہ خوشبو بھی ہے اس میں، اور خوشبو کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، اس میں سے یہ تیل بھی ہے، صدر بھی ہے، اونٹ بھی ہے، یہ سب طریقے ہیں۔ تو خواہ مخواہ دوسروں پر اعتراض کرنا اور اس کو مدون کرنے کی کوشش کرنا نہیں ہے۔ مہذبیت نے سنت کو زندہ کیا ہے۔ آپ سوچو، غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس سنتوں کو احیا کرنے کے لیے مہدی موعود علیہ السلام نے اور مہدی موعود علیہ السلام کے بعد آپ کے خلفاء نے مہذبیت کو زندہ کیا ہے۔ تو ہمارے پاس جو طریقے ہیں اس سے سنتوں کو زندہ کرنے کے طریقے ہیں، اور مہدی موعود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس زمانے میں پیدا کیا وہ زمانہ ایسا تھا کہ جو دین کے حکومت و دین کی سلطنت کے اپنے آپ کو فرما روا سمجھتے تھے، وہ خود دین سے بے پیرا ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد ان کی اتباع کرنے والے بہت زیادہ بے پیرا تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور دین کو میں جو مٹا دیے تھے اس کو پھر سے زندہ کرنے کے لیے اللہ نے رسول مہدی موعود علیہ السلام کو پیدا کیا، دین کو احیا، دین کا احیا کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا احیا کرنے کے لیے اللہ نے مہدی موعود علیہ السلام کو بنایا۔ پھر ایسی صورت میں اعتراض خواہ مخواہ کا لوگ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، اور ہم لوگ اکثریت ہمارے پاس کیسی ہے جو مسائل کو جانتے نہیں تو وہ جواب دے نہیں پاتے، اور وہ جو ہے چھا کر اور قرآن کے حدیثوں کی باتوں کو لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان باتوں سے آپ کو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان باتوں سے آپ کو متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب غلط بات